بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ القرآن النحل 30۔ مشرک بھی اگر مشرک مرا اور دنیا میں نیکی کرتا رہا، یعنی لوگوں کے کام آتا رہا، تو اس کی اولاد کو فائدہ ہوگا۔ اس کی اولاد نہ تو رسوا ہوگی نہ محتاج ہوگی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ کسی کے احسان کا انکار محرومی کا سبب بنتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ حافظے کی نعمت سے بڑھ کر بھول جانے کی نعمت ہے، کیونکہ اگر انسان نہ بھولتا تو ہر مصیبت اسے یاد رہتی اور وہ تڑپتا ہی رہتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 3۔ بچپن میں یاد کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر لکیر، بڑا ہو کر یاد کرنا ایسا ہے جیسے پانی پر لکھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ 3 چیزیں حافظے کو زیادہ کرتی ہیں اور بیماری کو دور کرتی ہیں۔ نمبر 1 دودھ پینا، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 قرآن پڑھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 76۔ کینہ یعنی دل سے نفرت کرنا۔ کینہ بدترین عیب، بدترین عادت، اچھائیوں کو روکنے والا، غصے کو بھڑکانے والا، حاسدوں کی عادت، بڑی بیماری، گھٹیا اخلاق، وبائی مرض، تباہ کن کمینی عادت ہے۔ یہ ایسی بھڑکی آگ ہے جسے بس موت ہی بجھا سکتی ہے، یا پھر مقصد میں کامیابی۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ کینہ فتنوں خرابیوں کا سبب ہوتا ہے، جو اس کو دل سے نکال دے اس کا دل اور عقل سکون پاتی ہے۔ کنجوسی، غصہ اور حسد کی زیادتی سے بچو۔ آخرت کی فکر کرنا اور گھٹیا کاموں سے بچنا فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے، اس لیے حلم و برداشت کو لازمی طور پر اختیار کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اپنے مومن بھائی کی بری باتوں کو برداشت کرو اور اس پر زیادہ غصہ ظاہر نہ کرو، کیونکہ اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 77۔ مسکرا کر ملنے سے کینے دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 77۔ کسی کو ذلیل و حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی پر اعتراض نہ کرو، کیونکہ معلوم نہیں کون خدا کا دوست ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 75۔ جو کسی فقیر مسکین کو ذلیل کرے گا، خدا ہمیشہ اس سے ناراض رہے گا جب تک وہ اس عمل سے باز نہ آئے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 72۔ جو کسی مومن کے غریب ہونے کی وجہ سے حقیر اور ذلیل سمجھے گا، خدا قیامت میں اس کو برسر عام ذلیل کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 75۔ جس نے میرے ولی دوست کی توہین کی، اس نے میرے ساتھ جنگ کی۔ میں اپنے دوستوں اولیاء کی مدد کے لیے سب سے جلد پہنچتا ہوں۔ حدیث قدسی مروی از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 75۔ حق اور سچی حقیقت۔ حق پر جو عمل کرتا ہے، یہ عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور جو حق سچی حقیقی بات بولتا ہے تو یہ بولنا اس کے لیے حجت دلیل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ حق زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے، حق بات کہنے والا مجاہد ہے، حق اپنے سوار کو آرام و سکون کے ساتھ گھنے سائے تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ شر کے ذریعے غلبہ پانے والا شکست خوردہ ہوتا ہے، اور حق پر جنگ کرنے والا فاتح ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ چاہے حق پر جنگ کرنے والا بظاہر شخص شکست کھا جائے، لیکن بالآخر فتح حق کی ہوگی۔
جو حق بات پر صبر کرتا ہے خدا اس کو ایسا اجر دیتا ہے جو اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ حق پر صبر کرو اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے، یعنی حق مانو اور اس پر جمے رہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 70۔ حق بات کہو چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس میں تمہاری نجات ہے۔ باطل کو چھوڑ دو کہ اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 78۔ سب سے متقی وہ ہے جو اپنے نفع نقصان دونوں پر حق سچ کہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 70۔ جھوٹ اور غلط بات نہ کہے۔ 3 شخص خدا کے بالکل قریب ہوں گے، ان میں ایک وہ جو اپنے نفع یا نقصان کی صورت میں حق بات کہے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 75۔ اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جس کو حق پر عمل کرنا سب سے زیادہ پسند ہو، چاہے اس میں اس کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ باطل اس کو قطعاً قبول نہ ہو، چاہے اس سے اس کو فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ یہ بھی ایمان کی حقیقت ہے کہ حق کو باطل پر ترجیح دو، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 70۔ غصے اور عیش میں حق بات کرنا بہترین خیرات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 71۔ ظفر آدمی اس کو نہ جائے گا ہو، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ امیری غریبی میں خدا سے ڈرتے رہنے اور عیش اور تیش غصے کی حالت میں حق بات کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام از بہار جلد 77۔ بہترین جہاد ظالم جابر و حاکم کے سامنے حق بات بولنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جس طرح چھوت چھات کی سخت بیماری سے نفرت کرتے ہو، اسی طرح باطل سے نفرت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ جب خدا کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کا سینہ، دل اسلام اور ہر حق بات کے لیے کھول دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ خدا کا دین لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جاتا بلکہ حق کی دلیل یا نشانی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ پہلے حق کو جانو، پہچانو، پھر اہل حق کو از خود پہچان لوگے۔ حضرت علی علیہ السلام از امالی شیخ مفید۔ جب لوگ اختلاف کریں گے تو سمیہ کا بیٹا عمار حق پر ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ حق کو غور سے سننے سے زیادہ کوئی دلیل فائدہ پہنچانے والی نہیں۔ حق پر غور کرو اور پوری توجہ سے سنو، یہ سب سے زبردست فائدہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 78۔ اللہ کے حقوق۔ خدا کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنی اطاعت پر کئی گنا اجر مقرر فرمایا ہے۔ خدا نے اپنے بندوں پر اپنا یہ حق واجب قرار دیا ہے کہ وہ جس قدر ہو سکے لوگوں کو نصیحت کریں، بھلائی چاہیں اور حق کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ بندوں کے حقوق۔ مسلمانوں کا حق یہ ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے مسلمان ہر قسم کے نقصان سے بچے رہیں۔ ان کو تکلیف دینا جائز نہیں، سوائے اس کے کہ جہاں واجب ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام از شرع نہج البلاغہ۔ جیسے علاج معالجے یا ضروری سزا دینے کے لیے، خدا نے بندوں کے حقوق کو اپنے حقوق پر مقدم قرار دیا ہے۔ سب سے بڑا حق لوگوں پر حکمران کا ہے اور حکمران پر لوگوں کا ہے۔ حکمران سے مراد وہ امام جسے خدا نے امام مقرر کیا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔
جو دین کی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہے۔ جو دین خدا کو ہلکا سمجھتا ہے وہ بھائیوں کا حق ادا کرنے کو اہمیت نہیں دیتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، از بہار، جلد 75۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔